محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ سیرت کے نام پر ہو رہا ہے، تو مجمع کم ہے یا زیادہ؟ جتنا مجمع کم ہوتا ہے عام طور سے اتنے ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر سننے والے ہوتے ہیں، اور جب آپ اخلاص کے ساتھ سننے والے ہیں، طلب کے ساتھ سننے والے ہیں، تو کیوں نہ آپ کے سامنے ضروری بات بیان کی جاوے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بات زیادہ لمبی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ العزیز مفید ہوگی۔ ابھی مفتی صاحب مدرسے کے تعلق سے کچھ فرما رہے تھے، بہت ضروری اور مفید بات تھی۔ اکثر و بیشتر عوام کو یہی بات کھٹکتی ہے کہ جگہ جگہ مکتب، جگہ جگہ مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگلا جملہ بھی وہ کہہ ڈالتے ہیں کہ اپنی دکان کھول لی ہے، اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کے اس خیال اور نظریے کی بالکلیہ تردید بھی نہیں کروں گا اور بالکلیہ اس کی تائید بھی نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ مدارس کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس ضرورت کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب یہ بات شروع ہوئی تو کہہ دی جاوے۔ ہاں، آپ یہ سمجھئے کہ ایک نسل 50-60 سال میں یا مان لو 100 سال میں تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر فرض کیجئے گا کہ آج یہ مدارس قائم نہ کیے جائیں، سب کے سب مدرسے پرانے بھی بند کر دیے جائیں، تو اس وقت جو علماء موجود ہیں، اس وقت جو حفاظ موجود ہیں، اس وقت جو قراء قاری لوگ موجود ہیں، اس وقت جو مفتی لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے درمیان امت کے بیچ میں کتنے دن رہیں گے؟ 50 سال، 100 سال؟ پھر امت کی یہ ضرورت کون پوری کرے گا؟ امت کو ایمان کی اور اعمال کی اور تقوی کی باتیں کون بتائے گا؟ ایمان کی طرف کون لائے گا؟ تقوی کی طرف کون لائے گا؟ اخلاق نبوی کون سکھائے گا؟ اس لیے اس ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے اس کی طرف توجہ کی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ چلیے، اس وقت میں آپ کو اس آیت شریفہ کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امت سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک حکم دیا ہے۔ وعدہ کیا ہے
تمہیں عظیم الشان بدلہ دیا جائے گا، تمہیں بہت بڑا بدلہ، بہت بڑا اجر دیا جائے گا، اور حکم یہ دیا کہ تم نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی نصرت کرو، یہ حکم دیا ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اور سیرت کے جلسوں میں کثرت سے باتیں بیان کی جاتی ہیں، میں بھی یہی باتیں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھو آپ جی، اور جو الفاظ میں کہوں آپ بھی لوٹائیں، اور ذرا زور سے لوٹائیں۔ اللہ سچا کہو، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ نے اس آیت شریفہ میں اور دوسری آیات شریفہ میں اپنے نبی کی ماننے، اپنی ماننے، دین پر چلنے میں جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب کے سب وعدے سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ اے سننے والے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، آیت کا ترجمہ ہے، اے سننے والے، یہ کبھی اپنے دل میں بھی مت لانا کہ اللہ نے اپنے رسول سے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان کو پورے نہیں کرے گا، یہ کبھی سوچنا بھی مت۔ دیکھو، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب ہم سیرت پاک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں دو چار نہیں، سینکڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے واقعات پڑھنے میں ملتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان، اعمال اور اخلاق پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، جس اجر کا، جس بدلے کا وعدہ کیا ہے، نبی وہ وعدے، وہ اجر و ثواب امت کو پہنچاتا ہے، امت کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اس عمل پر یہ وعدہ کیا، اللہ نے اس عمل پر یہ وعدہ کیا، اللہ نے اس عمل پر یہ وعدہ کیا، جس کو ہم ترغیب بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم فضیلت اور فضائل بھی کہتے ہیں، اعمال کی فضیلت اور اعمال کے فضائل۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفر پر، کافرانہ اعمال پر، شرک پر، مشرکانہ اعمال پر، معصیت پر، گناہ پر، برے اعمال پر اللہ رب العزت نے جو سزا مقرر کی ہے، اللہ رب العزت نے جو عذاب مقرر کیا ہے، وہ سزا چاہے دنیا میں پوری ہونے والی ہو، ملنے والی ہو، یا وہ عذاب دنیا میں ملنے والا ہو، دنیا میں پورا ہونے والا ہو، یا آخرت میں پورا ہونے والا ہو، آخرت میں ملنے والا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، نبی کو یہ کام سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو اس سے پہلے ہی آگاہ کر دے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، دنیا میں یہ سزا بھگتنی پڑے گی، آخرت میں یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جس طریقے سے اللہ کے وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے، اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی سزائیں بھی ضرور پوری ہوں گی اور اللہ کا عذاب بھی ضرور واقع ہوگا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبرت کے واسطے، ہماری نصیحت کے واسطے قرآن پاک میں نیکوکار نیک لوگوں کے قصے بھی بیان کیے، اور ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا، جو برتاؤ کیا، ان کو جس چیز سے نوازا وہ بھی بیان کیا، یعنی ان کا اجر و انعام بھی بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں کے قصے بھی بیان کیے، نافرمان قوموں کے قصے بھی بیان کیے، اور اللہ نے ان کی جو پکڑ کی، اللہ نے ان کو جو سزائیں دی، اللہ نے ان کو جو عذاب دیا، وہ بھی بیان کیا۔ وہ اس لیے ان باتوں کو نظر انداز نہ کیا جاوے، ان کا یقین دل میں اتارا جاوے۔ اس لیے میں اب آپ کو ایک دو قصہ سناؤں گا بس، اور آپ سے پھر کہلواؤں گا کہ آپ ذرا بلند آواز سے کہیں اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ دیکھو بہت مختصر کر کے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت کا کام کرتے رہے، لیکن مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہاں پر یہ کام ممکن نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، لاڈلے نبی، آخری نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دو۔ آپ نے مکہ چھوڑا، اس کی تفسیر سیرت کی کتابوں میں ملیں گی اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ آپ مکہ چھوڑ کر 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے، اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے کی طرف آپ روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر ہوئے، جس کو ہم سرحد بھی کہتے ہیں، حد بھی کہتے ہیں، آپ سیما بھی کہتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہوں گے سیما۔ تو جب وہ مکہ مکرمہ کی سیما سے پار ہوئے، اس کی سرحد سے پار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بیت اللہ، اے مکہ، اے بلد امین، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر میری امت، اگر میری قوم مجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی۔ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر میری قوم، میرے خاندان والے، میرے مکے والے، شہر والے مجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے، تم ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ہر سننے والا جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر تکلیف تھی۔ ہاں، اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے اور ہجرت شروع فرما دی تھی۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا اور ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ معاف کیجئے گا، یہاں اچانک کچھ ٹھنڈ لگی، کچھ بے احتیاطی ہوئی تو سینہ جکڑ گیا، آواز صاف نہیں رہی، لیکن جیسا بھی کچھ ہے کام تو چلانا ہی ہے۔ اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، جس ذات نے قرآن پاک آپ پر نازل کیا اور جس ذات نے قرآن پاک پر عمل کرنا آپ کے ذمہ لازم کیا، اور جس ذات نے قرآن پاک کے احکام، قرآن پاک کی تبلیغ آپ کے ذمہ لازم کی، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لائے گا۔ تو ہجرت کے وقت، مکہ کی حدود پار کرتے وقت، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا کہ ایک دن ہم تم کو مکہ میں واپس لائیں گے۔ میرے دوستو، قرآن پڑھیں، تفسیر سمجھیں، حدیث پاک سمجھیں، حدیث پاک پڑھیں، تاریخ پڑھیں، دستاویزی ثبوت موجود ہیں
کہ 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، جس کو چاہا پکڑا، جس کو چاہا چھوڑا، جس کو چاہا محروم کیا اور جس کو چاہا نوازا، اس طاقت کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آج وہ دن تھا کہ مکے کے رئیس آپ سے امان مانگ رہے تھے۔ تو دیکھو اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اور دوسرا واقعہ اسی ہجرت کا واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور مکے والے اپنے پلان میں یعنی آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں فیل ہو گئے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے تو ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، اور جو شخص ابو بکر کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے تو ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو ایک کو 100 اونٹ اور ایک صورت میں 200 اونٹ ملنے کی امید تھی، اور بات کو دیکھا جائے، واقعہ کو دیکھا جائے، صورتحال کو دیکھا جائے تو دونوں ساتھ ملیں گے، تو 200 اونٹوں کی ان کو آفر کی گئی، 200 اونٹ کا ان کو انعام مقرر کیا گیا۔ 200 اونٹ اس زمانے میں بھی کچھ کم نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کچھ کم نہیں تھے، اس زمانے میں بھی قریب 2 کروڑ کے بنتے ہیں۔ تو کس کا دل نہیں للچائے گا، کون اپنی سی کوشش اور محنت نہیں کرے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص فضل سے، اللہ کی خاص نصرت سے بالکل محفوظ رہے اور سب کے سب ناکام اپنے گھر واپس چلے آئے۔ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک محفل میں لگی ہوئی تھی، ایک شخص اس محفل میں گیا اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تم کو تلاش تھی وہ اس راستے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، یثرب کی طرف مدینہ جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا ایک محاورہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بھی بولا جاتا ہو، کیونکہ ہو نہ ہو وہ ابو بکر اور محمد ہی ہیں۔ اسی مجلس میں ایک ہوشیار سمجھدار نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں بھی 200 اونٹوں کا لالچ آیا، لیکن اس نے اس لیے کہ کوئی مجھ سے پیش قدمی نہ کر جاوے، مجھ سے پہلے اس کام کو نہ کر لے، اس بات کی تردید کر دی اور ایک کہاں رکھے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں، نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، اب وہ یہاں کہاں رکھے ہیں، یہ کہہ کر اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس مجمع سے، اس مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر پہنچا، اپنے گھوڑے پر زین کسی، لگام لگائی اور ایڑ ماری اور اسی طرف دوڑا دیا گھوڑا جس طرف اس شخص نے بتایا تھا۔ اس شخص کا آئیڈیا صحیح تھا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو اس طرف سے گزر رہے تھے اور مدینے کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ یعنی اس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ یہ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے اس کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے یہاں سے طے ہوتا ہے پہلے ہی سے۔ ہمارے نزدیک اچانک، ہمارے نزدیک اتفاقاً ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نصرت آئی۔ میں نے اچانک کی کیوں تردید کی، اتفاقاً کی کیوں تردید کی؟ اس لیے تردید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بالضرور، اِنَّا لَنَنْصُرُ، ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد آئی اور گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا بھی زمین پر گرا اور سراقہ بھی دھڑام سے زمین پر گرا۔
اور اس کے ہوش ٹھکانے آئے؟ لیکن 200 اونٹوں کا لالچ کہو، 100 اونٹوں کا لالچ کہو، اس کو ایک دم حوصلہ کیسے توڑ دے دیتا؟ تو وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر ادھر ہی گھوڑا دوڑا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک پہنچ گیا، بہت نزدیک پہنچ گیا، لیکن اللہ کی پھر نصرت آئی۔ میں نے اب یہاں اتفاقاً نہیں کہا، میں نے اب یہاں اچانک نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ آپ سمجھ گئے کہ اچانک اور اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے وعدے کے مطابق، اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس وقت سراقہ کے دماغ میں، سراقہ کے دل میں یہ بات بڑی پختگی کے ساتھ آئی، بڑے یقین کے ساتھ آئی کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، خود واپس ہونے کا اعلان کیا، اور ساتھ کے ساتھ یہ کہا کہ اے محمد، یا جو بھی لفظ استعمال کیا مجھے صحیح یاد نہیں کہ کیا لکھا تھا کتابوں میں، آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیجئے گا، امان نامہ۔ یہ لفظ میں بولا، یہی معروف ہے ہمارے یہاں، لیکن میں اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے ایک ایسا کاغذ اور ایسا رقعہ لکھ کر دے دیجئے گا جس میں مجھے گارنٹی دی جاوے کہ جس دن آپ مکہ مکرمہ میں آویں، جس دن آپ مکہ مکرمہ فتح کریں، اس دن میری جان کو، میری اولاد کو اور میرے مال کو کوئی ٹچ نہ کرے، کوئی نقصان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے ایک ایسا رقعہ، ایک ایسا کاغذ اور امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا، تیرا سر فخر سے کتنا اونچا ہوگا، اپنے ہم جنسوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنی قوم کے درمیان تیرا سر فخر سے کتنا اونچا ہوگا جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ شاید آپ کسریٰ کے کنگن نہ سمجھ سکے ہوں، نہ تو کسریٰ اس زمانے کی سپر طاقت تھی، سپر طاقت جی۔ اور وہ کنگن کیا تھے؟ وہ ان کا ترائے امتیاز تھا، ان کے اعزاز کی، ان کے عزت کی، ان کے مرتبے اور مقام کی نشانی تھی۔ مجھے یہاں ادھر کی کوئی ایسی مثال یاد نہیں آ رہی ہے، اپنے یہاں کی آپ کو میں مثال بتا دوں، اور آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ ہاں، دلی میں لال قلعے میں ایک تخت تھا جس کو تخت طاؤس کہتے تھے، تخت طاؤس۔ وہ مغلوں کا فخر تھا، مغلوں کے لیے باعث فخر تھا۔ آپ نے آج بھی پڑھا ہوگا، مغلوں کے پاس ایک تھا جس کا نام تھا کوہ نور ہیرا، وہ ان کے لیے فخر تھا، جو ان کے تاج میں ہوا کرتا تھا، جس کو برطانیہ لے گئے تھے، انگریز یہاں سے لے گئے تھے۔ یہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے باعث فخر، باعث اعزاز ہوتی ہیں، تو یہ کنگن کسریٰ کے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو وہ کنگن پہنائے جائیں گے، وہ بھی فخر سے اس کا بھی مرتبہ، اس کا بھی اونچا ہوگا۔ خیر، یوں کہو مختصر کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے وعدہ فرمایا کہ ایک دن تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا، اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک کسریٰ کا ملک فتح ہوا، اور یہ کنگن مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہو، آپ کا منشا کہو، آپ کا حکم اور آپ کا منشا پورا کرتے ہوئے سراقہ کو بلایا اور یہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے۔ دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا۔ میرے دوستو، وقت کی تنگی کی وجہ سے
اس سے زیادہ نہیں سنائے جا سکتے واقعات، ورنہ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں جو گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی باتیں، یہ یقین کی باتیں، یہ شریعت پر عمل کرنے پر ابھارنے والی باتیں ہم کو علماء ہی بتا سکتے ہیں، اور کون بتائے گا؟ علماء ہی بتا سکتے ہیں، اور یہ علماء انہی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ فاضل دارالعلوم ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ فاضل ندوہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ فاضل مظاہر علوم ہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے مکتب کا، آپ کے مدرسے گاؤں کے چھوٹے سے مکتب کا فاضل ہے۔ اگر وہ یہاں نہ پڑھتا تو مظاہر علوم سے فارغ نہ ہوتا، دارالعلوم سے فارغ نہ ہوتا، ندوہ سے فارغ نہ ہوتا۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ بات لمبی کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں دو باتیں آپ کو ابھی اور بتانا چاہوں گا، پھر بات اپنی ختم کروں گا اور جلدی بات بتاؤں گا میں آپ کو۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ہم تو اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، اور اللہ کرے اس سلسلے میں کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ ہو، لیکن جن کے ذہن میں ہے میں ان کو جواب دے رہا ہوں، اور آپ کے ذہن میں اگر نہیں ہے تو آپ کے یقین کو مضبوط کر رہا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک غزوہ ہوا، جنگ ہوئی جس کو ہم غزوہ احزاب کہتے ہیں، یا اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں پر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل حالات آئے، بہت مشکل حالات آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہوئی، یہ وہ حالات تھے۔ تو ان مشکل اور پریشان کن حالات کو دیکھ کر منافقوں نے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اس واقعے کو یاد کیجئے جب منافق یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق بھی ایک بیماری ہے، لیکن یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی بیماری نفاق کے علاوہ بھی ہے۔ وہ نفاق کے علاوہ کیا بیماری ہے؟ وہ ہے اعتقاد کی کمزوری، یقین کی کمی۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدہ کیا سب جھوٹا ثابت ہوا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور پکے مسلمان، سچے مسلمان، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حالات کو دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ ان حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، پکے سچے مسلمانوں نے عرب کے جماعتیں، عرب کے لشکر دیکھے تو ان کا لشکر، ان لشکروں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی چیز ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو جو اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وہ تو بالکل سچ ثابت ہوا، بالکل سچ ثابت ہوا۔ اور یہ سب کچھ حال دیکھ کر ان کا یقین بڑھا اور ان کا جذبہ اطاعت بڑھا، جذبہ فرما برداری کا جذبہ بڑھا۔ تو دیکھو آج جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، آج جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں پریشان ہیں، وہ سمجھ لیں کہ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ یقیناً وہی ہو رہا ہے
یقیناً یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر گئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر گئے ہیں، یا یوں کہو یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو حدیث بتا رہی ہے، یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہمیں بتا کر گئے ہیں، پہلے ہی ہمیں آگاہ کر گئے ہیں۔ یہ بھی بات ہو گئی، ابھی تقاضا نہ کریں، ادھوری بات اچھی نہیں ہوتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، دیکھو دوستو، کہ اس زمانے میں اطاعت کا، اللہ کے ماننے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کا عام ماحول تھا۔ ان کی زندگیاں بالکل بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی۔ آپ کا اسوہ ان کے سامنے تھا، اسی کے مطابق ان کا عمل تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا ان کے اندر کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کہیں سے کہیں تصور نہیں تھا۔ گویا کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ناممکن تھی۔ آپ نے اس طرح کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں آج اپنا پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ مثلاً وہ ادھر گئے ہیں، یعنی قباء کی طرف گئے ہیں۔ تو وہ قباء کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر اریس میں موجود ہے۔ بیر اریس چھوڑیے کتنی لمبی بات ہے، یوں کہو کہ ایک باغ میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہیں تشریف لے گئے، آپ کے پاس پہنچے، اور جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں الیک سلیک، خیر خیریت کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کی خدمت انجام دوں گا، میں آج آپ کا دربان بن کر رہوں گا۔ باغ کا احاطہ، باغ کا دروازہ، تو باغ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ معاملہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس واقعے کے سننے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہنگامی بات تھی، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہنگامی حالات تھے۔ دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ٹھہر جائیے، اجازت لے لوں، اجازت ملے گی تو آپ اندر جائیں گے، اور اجازت نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں، اور پنڈلیاں کھول رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بالکل اسی طرح بیٹھ گئے، مینڈ پر بیٹھ گئے، کنویں میں پیر لٹکا لیے اور پنڈلیاں کھول لی۔ جیسے کہ میں نے اب عرض کیا کہ واقعے کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہنگامی سے حالات تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو بھی یہی کہتے ہیں۔ جب وہ ان کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بالکل اسی طرح بیٹھ گئے، مینڈ پر بیٹھ گئے، پیر کنویں میں لٹکا لیے، پنڈلیاں کھول لی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو کچھ مصائب اور مشکلات کے ساتھ، اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو دوستو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
وہی بات وہی کلمات لوٹا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بے حد شرمیلے انسان ہیں، بہت زیادہ شرمیلے انسان ہیں، اور ایسے انسان کو ذرا ذرا سی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رفقا کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے گھر کے لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ان کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیاں ڈھک لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیاں ڈھکی تو ابو بکر نے بھی ڈھک لی، عمر نے بھی ڈھک لی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو دائیں بائیں تو ابو بکر اور عثمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، یعنی مینڈ پر بیٹھ گئے، پیر کنویں میں لٹکا لیے، پنڈلیاں تو ڈھکی ہوئی تھی ہی۔ میرے دوستو، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، آپ نے بڑی توجہ سے سنا، آپ نے بڑے غور سے سنا، اور یقیناً آپ کو پوری بات محفوظ ہو گئی، پوری بات سمجھ گئی، اور اس واقعے کو سن کر آپ بہت کچھ میرے سمجھائے بغیر سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں بھی اپنی زبان سے کہہ دوں کہ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، اور یہ تھی نبی کی اطاعت، یہ تھی نبی کی اطاعت کہ رات دن اللہ کی رحمت برس رہی تھی، اور جو جو وعدے اعمال پر اللہ نے کیے ہیں وہ پورے ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا بولنے کو جی چاہتا ہے لیکن بس میں روک رہا ہوں، ایسا ایمان جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ایسا یقین جیسا آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اور اگر ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے اور ان کو مومن رکھنا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بے حد محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کی اطاعت، آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا، کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں سنانی ہے، آپ کا اللہ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے آپ کو ان کو وہ بتانا ہے۔ اور یہ سب باتیں ظاہر بات ہے کہ آج کل کے اسکولوں میں نہیں بتائی جاتی، یہ آج کل کے کالجوں میں نہیں بتائی جاتی، آج کل کی یونیورسٹیوں میں نہیں بتائی جاتی، آج کہیں نہیں بتائی جاتی، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور یہ چیز بچوں کی گھٹی میں اتاری جاتی ہے تو یہ ان مدارس اور مکاتب میں ہی اتاری جاتی ہے۔ اس واسطے میں عرض کروں گا، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے اولاد کے ایمان اور دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے اسباب میں سے اور بہت بنیادی اور بہت ضروری اسباب میں سے ایک سبب ہے ان کو دین کی تعلیم دینا۔ لہذا ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی قرآن پاک ناظرہ ضرور بھی ضرور پڑھے، ہماری ہر بچی، ہمارا ہر بچہ اردو ضرور بھی ضرور پڑھے، ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی اسلام کے بنیادی عقائد سے، بنیادی باتوں سے ضرور واقف ہو اور ضرور بھی ضرور واقف ہو۔ ہم اس کے واسطے اپنی سی پوری کوشش کریں، اپنی سی پوری کوشش کریں، اپنی عزت و آبرو اس کے لیے استعمال کریں، یعنی اپنا اثر و رسوخ اس کے لیے استعمال کریں، اپنا مال اس کے لیے استعمال کریں، اپنی جان اس کے لیے استعمال کریں، اور ایسے تعلیم کا، ایسی تعلیم کا، ایسے اداروں کا بندوبست کریں، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یقیناً ضرور بھی ضرور ہم سے پوچھ ہوگی، ہمارا دامن پکڑا جائے گا، ضرور پوچھ ہوگی، اور جیسے ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی
اعمال کی بھی سزا کچھ نہ کچھ ہمیں بھگتنی پڑے گی، چونکہ ہم نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔